السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستو، جان ایلیا نے کہا تھا کہ آدمی وقت پر گیا ہوگا، وقت پہلے گزر گیا ہوگا۔ تو ایسی ہی کچھ سچویشن آج ہمارے یہاں بھی رہی، لیکن میں اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں، صرف تھوڑا سا ایک چیز جیسے ہم کرتے ہیں ہمیشہ اپنے انٹرو میں، وہ بات ہم ضرور کہنا چاہیں گے کہ کل ایک بہت بڑے عظیم شاعر ساحر لدھیانوی صاحب کا یوم پیدائش تھا۔ 8 مارچ 1931 کو لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ پل دو پل کا وہ شاعر کہ جس نے آرزو لکھنوی صاحب کی اس روایت کو زندہ رکھا جس کی ابتدا انہوں نے کی تھی، اور وہ تھے فلمی گیت اور فلمی گانے، اور اس میں ادب کے اس رجحان کو پروان چڑھانے کا کام ساحر لدھیانوی صاحب نے کیا۔ اور ایسے غضب کے انہوں نے غزلیں اور نظمیں اور گیت لکھے جو اب تک یقینی طور پہ لوگوں کے کانوں میں جو ہیں وہ گنگنا رہے ہیں۔ چند ایک اشعار انہوں نے جس انداز سے کہے اس پر بات کرتے ہیں کہ چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں محو یاس رہتا ہوں، تجھ سے ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں۔ یا جب انہوں نے کہا کہ کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا، کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا، بات نکلی تو ہر ایک بات پہ رونا آیا، ہم تو سمجھے تھے کہ ہم بھول گئے ہیں ان کو، ہم تو سمجھے تھے کہ ہم بھول گئے ہیں ان کو، کیا ہوا آج یہ کس بات پہ رونا آیا۔ یا جب انہوں نے کہا، بہت خوبصورت، دیکھیں تاج محل ہر شخص کا، خاص کر جو محبت کرنے والے ہیں ان کے لیے ہمیشہ سے ایک معیار رہا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تاج محل ہی جو ہے وہ محبت کی علامت ہے۔ اس حوالے سے ان کا کیا نقطہ نظر تھا؟ انہوں نے کہا کہ تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی، تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی، تجھ کو اس وادی رنگی سے عقیدت ہی سہی۔ اور اس کے بعد میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق، میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے۔ اس طرح کی نظمیں انہوں نے کہیں، گیت لکھے، اور خاص کر کے جو انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا، میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا، ہر فکر کو دھوئیں میں اڑاتا چلا گیا۔ یا جو ایک بہت ہی مشہور ان کی ایک نظم تھی جو فلمی گیت بھی بنی بعد میں، کہ چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، نہ میں تم سے کوئی امید رکھوں دل نوازی کی، نہ تم میری طرف دیکھو غلط انداز نظروں سے، تعارف روگ ہو جائے تو اس کا بھولنا بہتر، تعلق بوجھ بن جائے تو اس کا توڑنا اچھا، وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں۔ تو یہ خوبصورت تذکرہ تھا ہمارے ساحر لدھیانوی صاحب کا، جنہوں نے آرزو لکھنوی صاحب کی اس روایت کو زندہ رکھا کہ جس کی ابتدا آرزو لکھنوی سے ہوئی تھی۔ تو یہ تو بات ہوئی ہمارے شاعر کے حوالے سے جو ہم ہمیشہ تذکرہ کرتے ہیں کہ یقینی طور پہ اپنے جو بزرگ شعراء ہیں جو گزر چکے ہیں، جن کی وجہ سے آج ادب اس مقام تک پہنچا ہے، ان کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ اب کچھ ایسی باتیں پچھلے 2 ہفتے سے ہم پروگرام نہیں کر پائے، مختلف وجوہات کی بنا پہ، موسمی حالات تھے، لیکن ہم ماشاءاللہ 2 سال کے ہو گئے ہیں، اور بزم سخن 2 سال کا ہو گیا ہے لگ بھگ، اور اس میں تمام لوگوں کی محبتیں اور خلوص شامل ہے، خاص کر اسلام چینل اردو کے ان لوگوں کا جنہوں نے اس بات کے بارے میں سوچا کہ ادب کی خدمت چینل کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ اس میں ہمارے ابراہیم جمالی بھائی ہوں، نعمان بھائی ہوں، وقار ہوں، احمد شاہین بھائی ہوں، احمد مقصود ہوں، امتیاز بھائی ہوں، جتنے بھی نام مجھے یاد ہیں اور جتنے نام یاد نہیں ہیں، سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ تو وہ تھے عناصر جنہوں نے یہاں ہمارے ساتھ بیٹھ کے کام کیا اور ہمیں تربیت بھی دی، سمجھایا بھی۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بیرون اسٹوڈیو ہماری مدد کی اور اس طریقے سے اس پروگرام کو یہاں تک پہنچایا۔ اس میں 2 بڑے نام ہیں، ایک تو بہت بڑا نام ہمارے لیے احسان شاہد صاحب کا ہے کہ جنہوں نے ہمیں یہاں کے مختلف شعراء سے ہمیں متعارف کرایا، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا نام ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی ہے، وہ ہے محترم عقیل دانش صاحب کا نام، جن کے تعاون کے بغیر شاید آج بزم سخن یہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ عقیل دانش صاحب وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں مختلف ایسے لوگوں سے تعارف کرایا
کہ اگر ہم شاید ان سے متعارف نہ ہوئے ہوتے تو ہم شاید ساری زندگی ان سے ہمارا تعارف نہیں ہو سکتا تھا. بہت سے لوگوں سے تعارف کرایا, انہی میں سے آج ہمارے ایک مہمان ہیں جو یقینی طور پہ ادبی گھرانے سے بھی تعلق رکھتے ہیں. ان کے بھائی اور ان کے والد صاحب باقاعدہ شاعر تھے, یہ خود بھی باقاعدہ شاعر ہیں, لیکن ان کا رجحان جو ہے وہ مقالہ جات کی طرف اور مختلف پروگرامز کو ارینج کرنے کے حوالے سے 40 سال سے لگ بھگ یہ برطانیہ کی ادبی دنیا میں مانے جانے جاتے ہیں اور مختلف حوالوں سے ان کا نام موجود ہے. پھر ایک اور جو بہت بڑی صفت ہے, آپ نے یقینی طور پہ پاکستان سے معاشیات میں ماسٹرز کیا, اس میں انہوں نے پوزیشن ہولڈر ہیں, تو اس کے بعد انہوں نے بینکنگ کے شعبے کو جوائن کیا اور اس میں بھی اپنے جھنڈا گاڑے ہیں. تمام ان کی جو تفصیلات ہیں اور جو گفتگو ہم سے کریں گے, یقینی طور پہ آپ اس سے محظوظ ہوں گے. آج کے ہمارے مہمان ہیں محترم خورشید عالم صدیقی صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ ٹھیک ٹھاک, دعا ہے. سب سے پہلے تو ظاہر ہے کچھ ہم آگے پیچھے ہو جاتا ہے معاملات, جی لیکن ہم آپ سے جو ہمارے ذہن میں سوالات ہیں بہت سارے ہیں, کیونکہ آپ سے تعارف تو مختلف حوالوں سے ہوا, مختلف پروگرامز میں ہم بات کرتے رہے, لیکن آپ کا شعبہ بڑا خشک ہے. مطلب آپ 40 سال بینکنگ, ہر وقت عدد اور ہندسوں میں پھنسے رہنے والے آدمی, تو شاعری کا کہاں سے آپ کو چسکا لگا؟ دیکھیں خلیل صاحب, سب سے پہلے تو میں عرض کروں, آپ نے ساحر لدھیانوی کے بارے میں کچھ کہا. ایک شعر میرا بھی اسی تاج کے حوالے سے ہے جو میں پیش کروں گا. ضرور 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 جناب. اور میری غزل تھی, اس میں ایک شعر ہے جی, اور وہی معانی رکھتا ہے جو کہ ساحر لدھیانوی صاحب نے کنوے کرنے کی کوشش کی ہے جی, اور وہ ہے تاج محل تو بن بھی چکا. واہ. تاج محل تو بن بھی چکا اور پیار کی قیمت لگ بھی چکی. واہ. اب کیا کوئی پیار کرے گا, اب کیا پیار جتائے گا. کیا بات ہے. تو یہ میں نے سوچا کہ آپ نے بہت اچھا کیا, کیونکہ تاج محل ہو اور شاعر نہ ہو, اس پہ تذکرہ کرے, یہ تو ہو نہیں سکتا. جی, اور میں نے کہا کہ ساحر لدھیانوی صاحب کے حوالے سے یقیناً بہت بڑا نام تھا ساحر لدھیانوی صاحب کا, اور میں ان کا بہت بڑا مداح ہوں. بڑی ان کی نظمیں وغیرہ مجھے زبانی یاد ہیں. جی, آپ نے پوچھا کہ ہم لوگ شروع میں راولپنڈی سے, میرا بچپن وہاں سے گزرا. جی, تعلق تو راولپنڈی سے نہیں ہے, لیکن بچپن وہاں گزرا, ابتدائی تعلیم وہاں ہوئی, کالج کے زمانے تک میں وہیں رہا, اور میں نے وہاں گارڈن کالج راولپنڈی سے, جو کہ بہت مشہور کالج ہے, اس سے میں نے گریجویشن کیا. اچھا. گھر میں میرے والد صاحب اور میرے بڑے بھائی پروفیسر محمود عالم شبنم صدیقی صاحب, جو بعد میں مختلف کالجز کے پرنسپل رہے, وہ شاعری میں دونوں شعراء تھے, اور دونوں کا تعلق جو ہے وہ راولپنڈی کی ادبی اور علمی جو شخصیات تھیں ان سے بہت زیادہ تھا. اچھا. تو آپ یہ سمجھیے کہ گھر میں ہر وقت محفل جمی رہتی تھی, لوگوں کا آنا جانا, کتابیں بے انتہا. تو بچپن سے ہی بس یہ ایک, میرے بڑے بھائی خاص طور پر جاتے تھے تنقیدی نشستوں میں اور مشاعروں میں, تو اکثر و بیشتر مجھے بھی ساتھ لے جایا کرتے, حالانکہ میں بہت چھوٹا تھا. تو زمانے سے مجھے جو ہے نا یہ ایک ذوق پیدا ہوا. کہاں تک ہوا اور کتنا ہوا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, یہ تو ہمارے حاضرین اور سامعین زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ شعر و شاعری اور علم و ادب ایک ایسی چیز ہے خلیش صاحب کہ انسان اس کو پڑھ کر ایک نئی دنیا میں پہنچ جاتا ہے. اور ہمارے جتنے بھی جاننے والے ہیں شاید میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ یہ جو دنیا ہے, یہ دنیا سیم و زر سے اور دنیاوی حالات سے بالکل مختلف دنیا ہے. لوگ اس میں جو ہے اتنی مسرت محسوس کرتے ہیں کہ وہ ناقابل بیان ہے. تو یہی چیز جو میرے ذہن میں ایک جاگزی ہو گئی اس وقت سے. اور پھر یہ ہوا کہ میں جب کالج میں پہنچا تو میں افسانہ نگاری بھی کرتا تھا, میں شاعری بھی کرتا تھا, اور راولپنڈی کا ایک مشہور مجلہ تھا, اخبار تھا تعمیر, وہاں میرے مضامین چھپتے تھے اور میری شعر و شاعری بھی چھپتی تھی. لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں کراچی آیا. کراچی آنے کے بعد میں نے ماسٹرز کراچی سے کیا, میں نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اس میں معاشیات میں. اس کے بعد میں بینکنگ کے شعبے میں آ گیا. اب یہ سفر جو تھا, آپ نے صحیح کہا کہ بہت ہی خشک سفر ہے, حالانکہ کہیں کہیں ہم نے کچھ نہ کچھ رنگینیاں اس میں بھی تلاش کی. لیکن یہ ہے کہ 48 سال تک میں
بینکنگ کے شعبے میں رہا، اور جس میں سے تقریباً 30-31 سال لندن میں اور اس سے پہلے کراچی میں. تو اس سفر کے دوران بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی رہیں جس نے کہ اس چیز کو زندہ رکھا، اور مشاعروں میں شرکت اور جانا آنا جہاں بھی فرصت ملے. اور پینیکل جو تھا، جو اس کی معراج تھی، وہ یہ تھی کہ جب میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہم نے ایک مشاعرہ کیا، اور اس میں احمد فیض صاحب کو ایز اے مہمان اعزازی بلایا، اور وہ اتفاق سے وہ آ نہ سکے. مشاعرہ شروع ہو گیا، سب لوگوں کے چہرے بڑے اداس تھے، تو پتہ چلا کہ شاید وہ آنے والے ہیں. اس زمانے میں ٹیلی فون وغیرہ کا سسٹم تو اتنا، تو میری ڈیوٹی لگائی گئی کہ میں گاڑی سے جا کر ان کو، فیض صاحب کو، مشاعرے تک لے کر آؤں. تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی معراج تھی. کیا بات ہے. دوران ایک بہت بڑا میرے لیے یعنی سمجھیے امتیاز کا. خوش بھائی، کیونکہ وقت کی قلت ہے، کچھ ہم سوالات سے زیادہ بات کریں گے، لیکن ہم چاہیں گے کہ تھوڑا کلام بھی جستا آپ کا آتا رہے. تو آپ نے عموماً نظموں کی طرف آپ کا رجحان زیادہ رہا ہے؟ میرا رجحان نظموں کی طرف زیادہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں خلیل صاحب کہ انسان میں کوئی کنوکشن ضرور ہونا چاہیے. میرا ایک کنوکشن ہے میرا وطن. سب سے پہلے تو ظاہر ہے ہمارا مذہب ہے، اسلام ہے، لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز آتی ہے وہ میرا مذہب، میرا وطن آتا ہے. اور اس کی بہبود کے لیے، اور اس کی ترقی کے لیے، اور اس کے لیے ہم سب ہر وقت، بے شک. تو میں چاہتا ہوں، حالانکہ یہ بہت بڑا ایک ڈیبیٹ ہے ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی کی، لیکن علامہ اقبال اور فیض احمد فیض کی طرح میں بھی اس میں بلیو کرتا ہوں کہ ادب برائے زندگی ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ سبق ہونا چاہیے. تو میں اس میں جو ہے پاکستان کے حوالے سے میں زیادہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں. کیا سنائیں گے؟ چلے پاکستان کے حوالے سے شروع کیجئے. میں شروع کروں گا پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ وہ آپ کی جو کلام ہے پاکستان کے حوالے سے ظاہر ہے ابتدا میں وہی ہونا چاہیے. جی شاد. میں تعارف اس کا یہ کرا دوں کہ یہ نظم میں نے اس وقت کہی تھی، چونکہ ہمارے آج کل پاکستان میں منفی خیالات بہت ہیں پاکستان کے بارے میں، ہر محفل میں اور ہر ٹی وی پر. تو میں نے یہ سوچا کہ کچھ یہ بتایا جائے لوگوں کو کہ آخر ہم کہاں سے شروع ہوئے تھے اور کہاں تک پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں تک پہنچایا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کا کرم تو ہے ہی، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں، پاکستانی لوگ ہیں، ان سب لوگوں کا کمال ہے. ہمیں اسے ایکنالج کرنا چاہیے اور اس پر فخر کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے ایک نظم ہے کہ ذرا عمر رفتہ کو آواز دے کر یہ پوچھو کہ آخر کہاں سے چلے تھے، سفر کا یہ آغاز کیسے ہوا اور رستے میں کیسے کٹھن مرحلے تھے. فقط چند بے ساز و ساما شکستہ سے تھے جاں بلب کارخانے یہاں پر. نہ بجلی، نہ پانی، نہ سڑکیں مناسب، نہ کاغذ قلم اور نہ کہنے کو دفتر. نہ تھے قابل ذکر عرضی وسائل، صنعت تھی نہ تھا یہاں صنعت کار کوئی، بجز چند بے نام کوآپریٹو، کوئی بینک تھا اور نہ بینکار کوئی. دفاع وطن، نظم و نسق حکومت، کہ تعلیم و صحت سبھی تھے سوالی. کہاں سے چلاتے نظام حکومت، وسائل نہیں تھے خزانہ تھا خالی. غرض نامساعد تھے حالات یہاں، اور بے انتہا حل طلب مسئلے تھے. مگر اس قدر جوش و جذبہ فراواں تھا، دل میں جنوں تھا جمع ولولے تھے. درختوں کے سائے میں دفتر لگائے. بے شک. درختوں کے، قدرت اللہ شہاب صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ درختوں کے سائے میں دفتر لگائے، صفائی کے کاغذ سے فائل بنائی، جو کانٹوں سے نتھی کیے ہم نے کاغذ، تو پینسل سے لکھی سبھی کارروائی. کرم میرے مولا کا ایسا ہوا پھر، کرم میرے مولا کا ایسا ہوا پھر کہ چھٹنے لگے رفتہ رفتہ وہ بادل. وہ رحمت کی بارش ہوئی ایسی رمجھم کے دشت و بیاباں ہوئے سارے جلتھل. اندھیرے ہوئے دور سورج نے کرنیں بکھیری، زمین پر ہوئی جگمگاہٹ. کہ افسردہ چہروں پہ بھی ہلکے ہلکے بکھرنے لگی جاویداں مسکراہٹ. بہت خامیاں تھیں، بہت غلطیاں کی، بہائے بہت جن پہ اشک ندامت. مگر یہ تو سوچو ہمیں تو ہے دنیا میں یکتا و واحد مسلمان قوت، کہ جس کے جوان مرد ہیں فخر عالم، جو ایک جوہری ملک ہے تا قیامت. میری نوجوانوں سے ایک التجا ہے
کبھی تم نہ کرنا یہ کفران نعمت، یہ عرض وطن جو ہے عطیہ خدا کا، تم ہی سب کو کرنی ہے اس کی حفاظت۔ واہ سبحان اللہ، تو یہ میں نے ایک بہترین، یعنی کہ آپ نے تاریخ سے لے کر مستقبل تک کے حوالے سے اس میں جو ہے اس نظم میں آپ نے پیرو دیے ساری چیزیں، اور کوشش یہ کی کہ پازیٹیو کچھ چیز پاکستان کے بارے میں اور ہم نے جو کچھ اچیو کیا ہے اس کو بھی ایکنالج کیا جائے، اس کو بھی مشتہر کرنا چاہیے۔ بالکل کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ اچھا، تو یہ آپ نے نظم کی طرف تو آپ کا رجحان میں نے دیکھا کہ آپ نے ہمیشہ عموماً نظموں کی طرف کہا ہے، مزاحیہ کچھ آپ مزاحیہ بھی آپ کچھ کرتے تھے، کچھ یہ کیا قطعات کی طرف جاتے تھے، غزلوں کی طرف جاتے تھے، یا کالم لکھے؟ میرے مزاحیہ کچھ مضامین لکھے ہیں، مزاحیہ کچھ، میرے والد صاحب جو ہیں وہ مزاحیہ شاعری کرتے تھے اور بہت مقبول تھے، خاص طور پر اپنے حلقوں میں۔ وہ مشاعرے وغیرہ میں کم شرکت کرتے تھے لیکن اپنے حلقوں میں بہت مشہور، اپنے عزیز و رشتہ داروں میں اور اپنے دوستوں میں، تو ان کا مزاح ظاہر ہے سب میں، گھر میں سبھی لوگوں میں آیا ہے۔ بے شک۔ تو آپ نے کچھ مزاح میں کچھ لکھا؟ مزاح میں میں نے کچھ، میرے پاس اس وقت نہیں ہے، لیکن میں نے تضمین کی تھی، سمجھیے آپ۔ بالکل، ارشاد۔ اور وہ یہ، اس کا حوالہ یہ ہے کہ یہ خواتین کے بارے میں، شاید خواتین ناراض ہو جائیں، عالمی دن بھی ہے نا خواتین کا عالمی دن کل ہے جی، تو وہ اس میں نے یہ کہا تھا کہ یہ خورشید بھائی کی طرف سے پیغام ہے بھائی، جی خواتین کا، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ جی جی، وہ یہ ہے، ایک تھا وہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، جی، تو یہ خواتین کی طرف سے ایک دعا ہے، جی شاد، کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی خدمت شوہر ہو خدایا میری، آمین، زندگی خدمت شوہر ہو خدایا میری۔ اور یہ نظم، اس کا کچھ وہ یہ ہے بیک گراؤنڈ کہ ہماری ایک محفل ہے جس میں عقیل دانش صاحب بھی شامل ہیں، تو ہم لوگ بہت پہلے سے اپنا کرتے تھے، اور خواتین بڑی وہ کرتی تھیں، یعنی عبادت اور نعتیں اور سب کچھ کرتی تھیں، تو ہم لوگوں نے سوچ کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ صرف ایک چیز اگر اور کر دے تو سیدھی جنت میں پہنچ جائیں گی، تو وہ ہے یہ خدمت شوہر، زندگی خدمت شوہر ہو خدایا میری، پاؤں دابوں جو سحر سے تو اندھیرا ہو جائے، کپڑے اس طرح سے دھوؤں کہ اجالا ہو جائے۔ ہر شعر پہ امین کہنے کے جا رہا ہے، اور سر جھکا کر کہوں تو بہرحال یہ ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اس دعا کے ساتھ، کہ دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خلیف بھائی، میں ناظر فاروقی بول رہا ہوں۔ ارے فاروقی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ٹھاک ہے۔ آپ کے مہمان صاحب کو سلام عرض کرتا ہوں، اور ان سے کہیے کہ ناظر فاروقی جو آپ کے پڑوسی تھے نارتھ میں، آپ کو یاد ہے؟ جی جی بالکل یاد ہے، بالکل یاد ہے۔ آپ کی والدہ صاحبہ سے ہماری بہت قریبی نسبت تھی، ہم ان کو خالہ سمجھتے تھے۔ ناظر فاروقی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے فون کرنے کا۔ ناظر فاروقی صاحب، آپ نے اپنے دوست کو پہچان لیا، کوئی فرمائش کریں گے کیا ان سے؟ آپ کو دیکھا تو میں پہلے تو کچھ سوچتا رہا، بعد میں اپنے حافظ نے کام کیا اور آپ کو پہچانا میں نے۔ ادھر میں 2-3 مہینے سے یہاں تھا نہیں، پاکستان میں تھا، تو اس لیے ملاقات وغیرہ نہیں ہوئی۔ خلیش کو بھی، خلیش بھائی سے ہماری پرانی ملاقات ہے، بڑے مہربان ہے ہمارے اوپر بھی، تو آپ لوگوں کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا ناظر فاروقی صاحب، اور یہ ہمارا تو کام یہ ہے کہ کوشش یہ کرے کہ کسی کو بھی ایسے کو لائے، اور لوگ ایک دوسرے کو کال کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، یہ بڑا اچھا ایک تعلق، ادبی رشتہ تو بڑا قریبی رشتہ ہے۔ بہت اچھے شاعر ہیں ناظر فاروقی صاحب۔ ناظر فاروقی صاحب بہت زبردست شاعر ہے۔ اچھا، یہ تو شاعری کی بات چیت تو ہماری چلتی رہے گی۔ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ مزاح کے حوالے سے آپ نے کالم بھی لکھے، یہ بھی لکھے، تو آپ کے جو پسندیدہ شعراء تھے وہ کون تھے جن کو دیکھ کے آپ کو انسپریشن ملی کہ ہاں جناب یہ کام ہونا چاہیے؟ دیکھیے میں، کیونکہ جہاں تک میرے جہاں تک اندازہ اور مجھے معلوم ہے کہ آپ یہاں فیض صاحب کے ساتھ بھی تعلق میں رہے ہیں، یوسفی صاحب کے ساتھ بھی تعلق میں رہے ہیں، مختلف لوگوں سے، ذرا وہ بتائیے۔ میرا جو ہے، میرے جو 2 پسندیدہ شاعر ہیں میرے، اور وہ ادب برائے زندگی والے شاعر نہیں، ادب برائے ادب والے شاعر ہونا بھی یہ چاہیے، کیا بات ہے۔ اور وہ ہیں اردو شاعری کے میں جو رومانس کے معراج جن کو کہا جائے وہ ہیں، ایک ہیں مجاز لکھنوی صاحب، واہ، اور ایک ہیں اختر شیرانی صاحب۔ کیا بات ہے۔ تو یہ دونوں شعراء جو ہیں، یہ ان کو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، اور ان کی بڑی نظمیں وغیرہ یاد ہیں ان کی۔ تو یہ دونوں شعراء ہیں، اور اگر
ان سے متاثر ہو کر میں نے ایک ایسی نظم بھی کہی تھی جو کہ ذرا تھوڑی سی اس سے مختلف ہے. اگر سنانا چاہیں بس بریک پہ جانے کے لیے 2 منٹ ہے جی, اگر ہمیں وہ سن لیں نظم تو زیادہ اچھا رہے گا جی ضرور, تاکہ وہ ایک آپ نے جو موازنہ کیا ہے وہ بھی ناظرین ہمارے ناظرین کے لیے ذرا آسان ہو جائے گا کہ مجاز لکھنوی کے حوالے سے جنہوں نے بات کہی ہے اور نظموں سے جو تعلق ان کا ہے وہ کہاں تک اس رومانویت کی بات جو ہو رہی ہے, کہاں تک اس میں جو حقانیت اور سچائی موجود ہے, ہم بھی تو دیکھیں ذرا ماشاءاللہ. اور سمجھیے آپ کہ حالانکہ ابھی بھی جوان ہے لیکن اور زیادہ نوجوانی کے زمانے کی شاید. عنوان ہے اس کا تجدید منزل. جی شاد. سنا ہے کہ تم شاعرہ ہو گئی ہو. سنا ہے کہ تم شاعرہ ہو گئی ہو. ہاں, سنا ہے کہ تم شاعرہ ہو گئی ہو, بڑی خوبصورت سی غزلیں لکھی ہیں, بڑے دل نشیں شعر کہنے لگی ہو. کہیں کیوپیڈو سائیکی کے فسانے, کہیں بلبلو گل کے رنگی ترانے. سنا ہے کہ تم شاعرہ ہو گئی ہو. مبارک مبارک یہ تجدید منزل, سلامت سلامت یہ دردآشنا دل. مگر میری جان مجھ کو اتنا بتا دو, تمہیں یاد ہوں گے وہ بیتے ہوئے دن, کبھی ہم نے پوچھا جو احوال دل کا, تو ہنس کر کہا مجھ کو غالب نہ سمجھو, کہ یہ سنگ ہے خشت ہے دل نہیں ہے, محبت میں جلنے کے قابل نہیں ہے. میری جان فقط مجھ کو اتنا بتا دو, وہ پتھر کہاں ہے, وہ پتھر کہاں ہے. وہ پتھر وہ میرے لیے حجر اقدس کیے تھے جسے انگنت میں نے سجدے, جبی پر ابھی تک اسی کا نشاں ہے. وہ پتھر کہاں ہے, وہ پتھر کہاں ہے. کیا بات ہے ناظرین. اس خوبصورت نظم کے ساتھ ہی ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. آداب عرض ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. جیسے کہ ہم نے پچھلے کئی ہفتوں سے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کتاب کے بارے میں مختصر تبصرے کا, تو آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے وہ تصویر کی تفسیر سے تفسیر کی تصویر تک. یہ ہمارے محترم حیدر حسنین جلیسی صاحب کی کتاب ہے جو کئی دفعہ ہمارے پروگرامز میں بھی آ چکے ہیں. جب وہ لندن آئے تھے تو انہوں نے ایک ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ ہر محفل جو ہے اس کو وہ کشت زعفران بنا دیتے تھے, اور وہ مزاح اور مذاق کے درمیان جو باریک سا فرق ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. انہوں نے جس طرح الفاظ کے رچاؤ سے اور الفاظ کو بدلنے سے اشعار لکھے ہیں, یقینی طور پہ یہ انہی کا ملکہ ہے, اور وہ اس قبیلے کے قائد بھی ہیں اور اکیلے رہنما بھی ہیں. کیونکہ اب تک تو میری نالج میں ایسا کوئی بندہ نہیں آیا جو اس قسم کے اشعار الفاظ کے ساتھ اس کو مختلف رنگ دے کر اور اس کو لکھتا ہو اور اس میں کام کرتا ہو. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ شادی کے بعد شعر ہوئے ہیں کمال کے, اردو درست ہو گئی بیگم کو پال کے, منہ دھو کے پہلی بار وہ جب آئی سامنے, مطلب سمجھ گیا میں عروج و زوال کے. تو اس قسم کے جو ماشاءاللہ انہوں نے زبردست اشعار کہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو جلیسی صاحب نے کہا کہ عید میں ملتا رہا اور وہ ارے کہتی رہی, اس کو جو کہنا تھا کوئی کیا کرے کہتی رہی, مجھ میں اس میں فرق بس چھوٹی بڑی یہ کا رہا, میں پری کہتا رہا اور وہ پرے کہتی رہی, میں پری کہتا رہا اور وہ پرے کہتی رہی. فضلو کی شادی, یہ زلزلے پہ لکھا تھا کہ فضلو کی شادی کے 10 دن بعد آیا زلزلہ, اس کی بیوی مر گئی کیا غم وہ یہ سہ پائے گا, ہم نے پھر شادی کرا دی اس کی, اب کہتا ہے وہ کب کے 10 دن ہو چکے پھر زلزلہ کب آئے گا. تو ہمارے جلیسی صاحب کی ایک اور قطعہ پڑھتا ہوں کہ مسکرا کر دیکھتی ہیں مجھ کو اکثر لڑکیاں, چہرے کی پر اس سجاوٹ میں بناوٹ بھی تو ہے, مسکراہٹ پر کسی کی کیسے میں کر لوں یقین, مانا اس میں مسکرا پہلے ہے پھر ہٹ بھی تو ہے, مانا اس میں مسکرا پہلے ہے پھر ہٹ بھی تو ہے. میں وہ نہیں کہ شادی ہوئی اور بدل گیا, میرا وہی مزاج وہی میرا ذوق ہے, شادی سے پہلے بھی مجھے شادی کا شوق تھا, شادی کے بعد بھی مجھے شادی کا شوق ہے. تو حیدر حسنین جلیسی صاحب کی خوبصورت میں نے قطعات سنائے, 2-3 شعر اور ایک غزل کے ان کے سنا دیتا ہوں کہ عشق کا ہر عمر میں اظہار ہونا چاہیے,
बुढ़ों को बस बुढ़ियों से प्यार होना चाहिए, बीवी क्यों बेजार हो जाती है शौहर से, भला बीवी से शौहर को जब बेजार होना चाहिए। और देखना है गर तुम्हें है कौन सा शहरी बुरा, शहर में एक हुस्न का बाजार होना चाहिए। सीधी जन्नत मिल गई तो कद्र उसकी होगी कम, इसलिए जैसा है थानेदार होना चाहिए। ये जनाब तस्वीर की तफसीर से तफसीर की तस्वीर तक हैदर हसनैन जलीसी साहब की किताब है। हैदर हसनैन जलीसी साहब आजकल बीमार भी हैं, तो उनके लिए खुसूसी तौर पर दुआ भी करें और यकीनी तौर पे ये किताब उनकी ज़रूर लें, आपको बिल्कुल लुत्फ़ आएगा। क्योंकि इसके अंदर जो खूबी है वो ये है कि इन्होंने तस्वीर के साथ सारे अशार और जो क़तात हैं और गज़लें हैं वो लिखी हैं, जो कि बिल्कुल एक नई ढब इन्होंने डाली है, नया तरीक़ा इख्तियार किया है। तो तस्वीर की तस्वीर, तस्वीर की तफसीर से तस्वीर की तस्वीर तक, ये थी किताब। अभी हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है फ़िलहाल नहीं है जी। तो नेक्स्ट कॉलर हैं जी हमारे साथ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सनार भाई, अमजद मिर्जा बोल रहा हूँ। अमजद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह का, बहुत बहुत मेहरबानी, खूबसूरत प्रोग्राम। और सिद्दीकी साहब का कलाम सुना मैंने, माशाल्लाह इन्होंने जो पाकिस्तान पे नज़म लिखी वो काबिले मिसाल है और काबिले तकलीद भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब के ये लबो रुखसार के किस्से छोड़िए और अपने मुल्क की अच्छी अच्छी बातों को सामने लाएं। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत शायर हैं। और मैं फिर कहूँगा कि ये आपका कमाल है कि कहाँ से हीरे और नायाब लोग आप दस्तयाब हैं। आप और अमजद भाई, आपने जो एक बात कही पॉजिटिवनेस के हवाले से, मस्बत रवैयों के हवाले से, मैं यकीनी तौर पे ये बात कहना चाहूँगा कि अमजद मिर्जा अमजद भी हमेशा इस बात की तलकीन करते हैं और कलाम भी इनका जो इस बात की गमाजी करता है। और यकीनी तौर पे खुर्शीद भाई ने पहली अपनी जो नज़्म सुनाई वो इसी हवाले से थी। तो बस दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको अपने वतन के लिए मस्बत रवैये रखने की तौफीक। अपना वतन हमारा ये पहचान है। और इस पे ये इनकी बात बड़ी खूबसूरत लगी कि यानी नकाइस का निकालना और तनकीद करना तो बड़ा आसान है। दुनिया में सबसे काम जो है वो तनकीद करना है। बिल्कुल कि अच्छे पहलू में बात कीजिए ताकि हौसला अफजाई हो। और हमारा मुल्क है माशाल्लाह जान से प्यारा है। बिल्कुल बिल्कुल, मनफी रवैये खाली महबूब के लिए रखिए, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर पिछले ताने जो करने करें, लेकिन मुल्क को छोड़ दे। बहुत शुक्रिया अमजद भाई आपकी कॉल का, और इंशाल्लाह बात होती रहेगी। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। हुजूर क़िबला उस्ताद मोहतरम अकील दानिश साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम है भाई, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक ठीक ठाक। सर मैंने आपका शुक्रिया अदा करना है क्योंकि एक तो बहरहाल हमारे 2 साल हो गए प्रोग्राम लगभग करते हुए, और इस 2 साल में मैंने अभी इंट्रो में भी ये तबसरा किया कि जितनी मदद और आपने जो मावनत की, जिस तरह आप हमारी उंगली पकड़ के हमें लेके चलें, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आपने तो हीरे तराश लिए हैं, और बस उनकी खिदमत में एक मिसरा मैं पेश करना चाहता था जी। अदब को शेर में ढाला इन्होंने। वाह। 40 साल कोई आदमी अगर आदात के दरमियान रहे जी, और उसके बाद अपनी जमालियात को और ज़ौक़ को जिंदा रखे, बहुत बड़ी बात है। अदब को शेर में ढाला, वाह 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 वाह। बहुत बहुत अच्छे शेर सुना रहे हैं, और मेरी तरफ से आपको भी मुबारकबाद, और ये हीरा तराश करने के लिए उनको भी मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी सर, बहुत शुक्रिया। हुजूर आप माशाल्लाह, जैसे अकील भाई ने आपके लिए कहा, मुझे याद है जब मैं कराची में था तो आप भी कुछ गोया हुए थे, और बड़ा अच्छा आपने एक शेर कहा था, क्या था वो? जी जी, वो उसका बैकग्राउंड ये है कि ये लंदन बिल्कुल खामोश हो गया था। यानी आप भी चले गए वहाँ पर, और आपके साथ महफिलें चली गई, और अकील दानिश साहब भी गालबन पाकिस्तान में थे, और बड़े बड़े शोरा सब चले गए। तो उसके ऊपर मैंने कहा, और उसी ज़माने में बकरीद पड़ गई, और फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। तो उसके ऊपर मैंने कहा था, अब्र बारां ईद कुर्बां महफिले शेरो सुखन। अब्र बारां ईद कुर्बां महफिले शेरो सुखन। सब कराची में है, लंदन आजकल खामोश है। वाह वाह, क्या बात है। और ये इतना ज़बरदस्त उस हवाले से फिट हुआ था, क्योंकि मैं ज़ाहिर है मैं भी नहीं था, और प्रोग्राम्स भी थे, और वहाँ बारिश भी हो रही थी, बकरीद भी। तो मैंने काफ़ी लोगों को ये सुनाया था कि ये हमारे दोस्त ने हमारे लिए कहा है। जी जनाब, अब थोड़ा सा हम आते हैं, हम थोड़ा सा मिजाज बदलते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि आपका जो आपने जैसे भी कहा कि आप अदब बराए अदब के कायल हैं, तो आपकी गज़लों में भी मुझे वो नज़र आता है कि आपने देखा
کہ محبت کا جو روایت کی جو شاعری ہے، روایتی شاعری، اس کے علمبردار ہیں آپ. تو آپ کی غزل میں وہ رنگ نظر آتا ہے. تو میں چاہوں گا اگر آپ ہمیں غزل سنائیں تو اس کا ایک الگ سما بن جائے گا یقینی طور پہ. یہ غزل ایک طرحی غزل ہے جی، اور اس کا جو مصرع طرح تھا وہ ہے عشق میں پرکیف ہیں رسوائیاں. واہ. اور سب سے پہلے اس کے علاوہ میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ 2 سال آپ کے مکمل ہو گئے، اور میری خوش قسمتی کہ 2 سال پورا ہونے کے سالگرہ کے اوپر میں اس میں آپ کا حصہ ہوں. جی. تو یہ بزم سخن کی طرف سے ایک طرحی مشاعرہ، آن لائن طرحی مشاعرہ جی، اس میں آپ نے گئی تھی جی ہوتا ہے، اور اس میں نے کہا تھا، اور اس میں جو ہے مظفر صاحب ہمارے جو ہیں مظفر احمد مظفر صاحب، وہ اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں اور بڑی رہنمائی لوگوں کی کرتے ہیں، اور اس پورے اس مشاعرے کا صحرا جو ہے ان کے سر جاتا ہے. تو میں نے یہ غزل کہی تھی، کیا ہوئیں وہ انجمن آرائیاں، کیا ہوئیں وہ انجمن آرائیاں، گیت نغمے ساز وہ شہنائیاں، دل لگی اٹکیلیاں انگڑائیاں، نغمگی رنگینیاں رانائیاں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. کیا ہوئی وہ انجمن آرائیاں، گیت نغمے ساز وہ شہنائیاں، واہ. دل لگی اٹکیلیاں انگڑائیاں، نغمگی رنگینیاں رانائیاں، واہ. محفلیں سونی ہیں شعر و فکر کی، جاں بلب ہیں اب سخن آرائیاں. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اور جب سے اس نے ہم سے آنکھیں پھیر لیں، ہر طرف ہے رنج و غم تنہائیاں. واہ واہ. اور شعر سنیے گا کہ زندگی بھر یاد آئیں گی ہمیں، زندگی بھر یاد آئیں گی ہمیں اس ستمگر کی کرم فرمائیاں. کیا بات ہے. واہ واہ. زندگی بھر یاد آئیں گی ہمیں اس ستمگر کی کرم فرمائیاں. اور مصرع طرح استعمال کیا ہے جی. عقل کو ہے خوف عز و جاں مگر، عقل کو ہے خوف عز و جاں مگر، عشق میں پرکیف ہیں رسوائیاں. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اور کیا گراں لگا. یہ محرم کے زمانے میں یہ مشاعرہ ہوا تھا، تو اس کے حوالے سے ایک شعر ہے، سر کٹا کر دائمی عزت ملی. واہ. سر کٹا کر دائمی عزت ملی اور ظلم کر کے ذلت و رسوائیاں. کیا بات ہے. واہ واہ. سر کٹا کر دائمی عزت ملی اور ظلم کر کے ذلت و رسوائیاں. واہ. اور دیکھیے خورشید بھی ہے سرد آج. کیا استعمال کیا ہے. واہ واہ. بہت خوب. دیکھیے خورشید بھی ہے سرد آج، ہو گئی ہیں منجمد پرچھائیاں. کیا بات ہے. بہت ہو گئی ہے منجمد پرچھائیاں. ایک غزل اگر اور سنا دیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کلام تھوڑا زیادہ آ جائے. کلام ہم سن لیں تو ایک ماحول جو ہے مختلف ہوتا ہے، خاص کر آپ کی غزلوں کے حوالے سے جو ایک ماحول بنا ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ آپ روایت کے علمبردار ہیں، اور کیونکہ آپ مجاز لکھنوی کے چاہنے والے ہیں، تو انہوں نے تو ہمیشہ جو رومانی شاعری کی ہے اس کا ایک الگ رنگ ہوتا ہے. جی ارشاد. ایک غزل ابھی جی وہ بھی میں نے کہی تھی. ارشاد. حساس دل نے مجھ کو غزل خاں بنا. آپ نے غزل کی بات کی ہے، حساس دل نے مجھ کو غزل خاں بنا دیا. حساس دل نے مجھ کو غزل خاں بنا دیا، مشکل ترین کام کو آسان بنا دیا. کیا بات ہے. کتنی آسانی سے کہہ گئے. واہ. مشکل بات آسانی سے کہہ گئے. واہ واہ. حساس دل نے مچھ کو غزل خاں بنا دیا، واہ. مشکل ترین کام کو آسان بنا دیا. واہ. اور اس سرزمین پہ آج درندوں کا راج ہے. اس سرزمین پہ آج درندوں کا راج ہے، معصومیت کے خون کو ارزاں بنا دیا. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. اور تخلیق تیری احسن تقویم میں ہوئی. واہ. بے شک. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تخلیق تیری احسن تقویم میں ہوئی، واہ. اعمال نے مگر تجھے حیوان بنا دیا. کیا بات ہے. واہ واہ. بہت خوب. اور رنج و علم کے بار کو سہنا محال تھا. رنج و علم کے بار کو سہنا محال تھا، جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا. کیا بات ہے. واہ واہ. بہت خوب. بہت خوب. جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا. اور غربت منافقت کے عجب امتزاج نے، یہ شعر سنیے گا، غربت منافقت کے عجب امتزاج نے اہل ریا کو صاحب ایمان بنا دیا. کیا بات ہے. بہت خوب. زبردست. غربت منافقت کے عجب امتزاج نے اہل ریا کو صاحب ایمان بنا دیا. اور خورشید اپنے فرض سے غافل نہیں رہا. واہ. خورشید اپنے فرض سے غافل نہیں رہا.
احوال ارض پاک کو عنواں بنا دیا۔ کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب۔ احوال ارض خاک کو، احوال ارض پاک کا تذکرہ کر کے پھر یہ بات ثابت کر دی کہ آپ کی شاعری جو ہے وہ وطنیت کی شاعری زیادہ ہے۔ تو میں چاہوں گا، آپ نے ایک بہت خوبصورت نظم لکھی تھی سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے، اگر آپ کے سامنے موجود ہے تو وہ ہمیں ضرور سنائیے۔ وقت ہمارے پاس کم ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی وہ نظم ضرور سن لیں، جو کہ ایک پورا پس منظر رکھتی ہے اس حوالے سے کہ جو ہمارے وطن پہ گزری اور ہماری قوم پہ گزری۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ضرور اگر سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے جو آپ کی نظم آپ نے کہی تھی، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مختلف غزل تھی، نظم تھی وہ، اور ایک تاریخی پس منظر آپ نے جو ہے اس پہ وضاحت کی تھی۔ اگر آپ کے پاس سامنے موجود ہے تو وہ ہمیں ضرور سنا دیجیے، نہیں تو کوئی اور چیز اگر سنانا چاہیں تو وہ سنا دیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کلام ضرور آپ کا ہم سن لیں۔ جی، سقوط ڈھاکہ، جی، اس کا بھی ایک پس منظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک کہیں یہ آ گیا تھا کہ صاحب سقوط ڈھاکہ تو اب ہوا ہے، تو عرض کرتا ہوں، جی شاد، کسی مبصر نے یہ کہا ہے سقوط ڈھاکہ تو اب ہوا ہے، جی، کسی مبصر نے یہ کہا ہے سقوط ڈھاکہ تو اب ہوا ہے، سقوط ڈھاکہ تو میرے ہمدم بہت برس قبل ہو چکا تھا، ہمارے اس جسم کا وہ ٹکڑا بہت برس قبل کھو چکا تھا، ہماری کشتی ہمارا دشمن بزور سازش ڈبو چکا تھا، مگر ہمیں اس کی فکر چندہ نہ تھی کہ احساس سو چکا تھا۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ خورشید بھائی، تھوڑا میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ کی نظم بہت شاندار ہے، کیونکہ وقت بہت کم ہے، لیکن یہ نظم انشاءاللہ ہم آپ سے پھر سنیں گے، لیکن اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، کیونکہ ہمیں اب اس وقت جو ہے رخصت لینی ہے آپ سے، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ایسی محفل ہوتی ہے جو بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے، مختلف چیزیں ہمیں نظمیں بھی سننی ہے، تو انشاءاللہ خورشید بھائی سے ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی، اگلی پھر کسی محفل میں ان کو بلائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، آداب عرض ہے۔